बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 1 पॉइंट एजेंडा है और वो है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसका हम अहाता करेंगे। DGISPR ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पेशावर में की है और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और इस वक्त क्यों ज़रूरत महसूस हुई। पहली बात, क्योंकि उन्होंने सारी, मुझसे अगर कोई पूछे तो सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो प्रोफेशनल कम थी, ऑपरेशनल ना होने के बराबर, प्रोफेशनल ना होने के बराबर। 100% वो एक पॉलिटिकल बयानिया था, सियासी बयानिया बनाने की कोशिश की गई। गंडापुर को ना हटाया जाता और सुहेल अफरीदी को अनाउंस ना किया जाता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी थी। और दहशतगर्दों के खिलाफ है पाकिस्तान की पूरी कौम, क्योंकि पूरी कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक बैरूनी जंग थी जिसमें हम 9/11 के बाद एक टेलीफोन कॉल पे शरीक हुए, सदर जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त के डिक्टेटर, उन्होंने ये फैसला किया एक टेलीफोन कॉल पे कि जनाब हम हाजिर हैं, जो आप कहेंगे हम करेंगे। और उस जंग में जब शरीक हुए, वो जंग 20 साल लड़ी गई और उस 20 साला जंग में पाकिस्तान के बच्चे बच्चे ने कुर्बानी दी है। इसलिए आप तो अब आए हैं जनाब DGISPR साहब, जुमा 8 दिन हुए हैं, आप तो अब आए हैं और आप पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं और आपको कुछ पता भी नहीं है कि होता क्या है, दुनिया क्या चल रही है, आपको कुछ नहीं पता। आप इंजीनियर हैं पेशे के एतबार से, आप वो काम करें, बहुत अच्छा करेंगे। आप अपना काम छोड़कर इधर आ गए हैं और इधर आके वो कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, न तीतर न बटेर, ये सारा कुछ हो रहा है। इसलिए ये कहना बहुत आसान है और हमारे अपने, क्योंकि हमारे एयरवे में भी एक दफ़ा वो हमला हुआ था, एयरवे का ऑफिस था इस्लामाबाद में, उस पर भी हमला हुआ था, उस पर भी कहकर फेंक के गए थे। तो हमारा अपना लड़का जो है वो जख्मी हुआ था, नौजवान DSNG ऑपरेटर था। तो ये कहना कि आप जनाब दहशतगर्दी के खिलाफ है और ये ब्लेम गेम करना, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। सिर्फ सियासी फायदे की खातिर, सियासी मफाद की खातिर, जाती इख्तियार और ओहदे की खातिर दो पॉलिटिकल पार्टीज के आपने तर्जुमान बन के बात की और पूरी पाकिस्तानी कौम को आपने उसका मजाक उड़ाया। ये एक इंतहाई नामाकूल बात है। आपने कुछ बातें की हैं और ज़रा उनका एक एक करके जायज़ा ले लेते हैं ताकि मामला जो है वो समझ आ जाए। पहले तो अली अकबर खान ने सवाल पूछा, सुनिए ज़रा। उससे खुश आमदेद आपको पेशावर में, और हमारी तलब भी हो रही है, हमारे भाई उधर इस्लामाबाद से आए हुए हैं और मौका हमें मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सर मेरा समर का फॉलोअप है, वो बात क्लियर नहीं हुई कि वहाँ से ये इल्ज़ाम आयद की जा रही है और मुख्तलिफ़ जगहों से ये ख़बरें आ रही है कि 4 जगहों पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है रात को और मुफ्ती नूर वली महसूद उसमें मारा गया है। आपका सवाल क्या है? सवाल यही है कि मुफ्ती नूर वली महसूद और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि स्ट्राइक उन्होंने की है 4 जगहों पे काबुल में। देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि अफगानिस्तान इज़ ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। सवाल ये है जी, पूछा गया था कि आपने अफगानिस्तान में कल पाकिस्तान ने कोई फ़िज़ाई हमला किया है, तो समर अब्बास ने भी पूछा और उनका भी जवाब कैटेगोरिकली नहीं दिया गया। फिर अली अकबर खान ने पूछा, उसका जवाब भी कैटेगोरिकली नहीं दिया गया, लेकिन हमला किया गया। तो अफगानिस्तान, दूसरा एक बहुत ज़्यादा ज़ोर से ये बात कही गई कि जनाब ये बताइए कि, हाँ, एक बात कही गई कि देखें जी, ये कहते हैं कि आप बात करें, अफगान हुकूमत से बात करें और अफगान तालिबान से बात करें, अफगान हुकूमत से बात करें, तो हम क्यों बात करें? तो वो तो हमले कर रहे हैं और वो एक तरफ कहते हैं कि ब्रदर अफगान मुल्क है, दूसरी तरफ हमसाया मुल्क है, तीसरी तरफ से कहते हैं जी, ये कहते हैं कि हम क्यों बात करें। फिर बात मिसाल दी ग़ज़वा बदर की। मैं इस पे बहुत सख्त से सख्त बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल इतना कहूँगा कि अपने सियासी बयानिए के लिए आप इस्लामी टच मत दिया करें। आप बहुत गलत करते हैं जब आप इस्लामी टच देने की कोशिश करते हैं।
آپ نے غزوہ بدر کی مثال دے دی، تو غزوہ بدر ہے تو پھر صلح حدیبیہ بھی ہے. صلح حدیبیہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور عین مڈ میں آ کے جب آپ حالت احرام میں تھے، سب بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے، درمیان میں وسط میں احرام کھولے گئے، احرام کھول کر وہیں سے واپس چلے گئے، اور حج کے ارادے سے آپ آ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو صلح حدیبیہ بھی ہوئی تھی، تو صلح حدیبیہ کو پھر کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ ایسی مثالیں مت دیں، ایسی مثالیں مت دیں کہ جو آپ صرف اپنے سیاسی بیانیے کے لیے اور سیاسی مقاصد کے لیے اور ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. اور اس کے بعد جی، اگر آپ نے پھر کہا کہ جی دیکھیں 9 اور 10 مئی کو بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تو کیا تو پھر ہم نے جنگ نہیں کی، تو اسی بھارت کے ساتھ امریکہ کے کہنے پہ آپ نے جنگ بندی کر لی اگلے ہی دن، اور سندھ طاس معاہدہ کا بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھا کہ وہی بحال کروا لیتے، سندھ طاس معاہدہ ہی وہ بھی آپ نے بحال نہیں کرتے، وہ بھی نہیں دیکھا. وہ شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ وہ تھے سوئمنگ پول میں تھے اور آپ تہجد پڑھ رہے تھے، اور اس وقت فون آیا جی کہ پیغام آیا ہے امریکہ سے کہ یہ جنگ بندی کر لیں. تو شہباز شریف صاحب کا میں نے کہا ہاں جی بالکل، شکر الحمدللہ، فوراً جنگ بندی کریں. تو اگر بھارت کے ساتھ جنگ ہونے کے بعد این جنگ جب عروج پہ تھی، جب دو بدو لڑائی ہو رہی تھی، اس وقت اگر بھارت کے ساتھ جنگ بندی ہو سکتی ہے، اور یہ جو امریکہ گئے ہوئے تھے ابھی پوری کی پوری پلٹن لے کے، وہاں پہ اگر اس کو کامیابی کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اسرائیل سے جنگ بندی ہو گئی ہے، اگر اسرائیل سے جنگ بندی پہ آپ خوش ہو سکتے ہیں، اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، بھارت سے جنگ بندی ہو سکتی ہے، تو افغانستان سے آپ بات چیت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتی افغانستان کے ساتھ بات چیت؟ صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کہہ رہے ہیں بغض عمران میں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، صرف عمران خان اس لیے کہہ رہا ہے، اس لیے جناب ہم نے اس طرف نہیں جانا. تو یہ بات. دوسری بات، ابھی میں آپ کو سوال سنواتا ہوں، کیونکہ بار بار یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو طالبان ہیں ان کو لا کے، دہشت گردوں کو لا کے بسایا گیا، تو یہ عمران خان نے نہیں بسایا تھا. پچھلے 45 سال سے افغان پالیسی جو ہے وہ راولپنڈی کنٹرول کر رہا ہے، وہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں. راولپنڈی مسلسل افغانستان کی جو پالیسی ہے پچھلے 45 سال سے، 1980 سے بھی پیچھے، ضیاء الحق صاحب آئے ہیں 77 میں، تو 78 سے افغان پالیسی تو راولپنڈی کے کنٹرول میں ہے اور مسلسل اس کے کنٹرول میں ہے. وہ خاص سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد ہو یا پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، جنرل قیانی صاحب، جنرل راحیل شریف صاحب، تو پوری کی پوری جنرل باجوہ صاحب، وہ تو ساری آپ کے کنٹرول میں ہے. تو کسی پرائم منسٹر کی حیثیت ہی کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے کہ وہ افغانستان پالیسی کی طرف جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور اس میں آپ کی ہر بات پہ ہر وزیر اعظم نے، ہر سیاسی جماعت نے آپ کا ساتھ دیا. پیپلز پارٹی نے آپ کا ساتھ دیا جب طالبان انسٹال ہو رہے تھے وہاں پہ، ملا عمر کی جو ہیں طالبان جیتنے کے بعد طالبان کی حکومت جب وہاں پہ آئی ملا عمر کی، تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی اور نصیر اللہ بابر صاحب وزیر داخلہ تھے. تو وہ آپ نے دیکھا، تو پیپلز پارٹی نے بھی آپ کو سپورٹ کیا، مسلم لیگ نواز نے بھی سپورٹ کیا. مسلم لیگ نواز تو اسامہ بن لادن سے انہوں نے $1 ملین لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا تھا. تو اس لیے یہ سارے کا سارا ہوتا رہا. تو پی ٹی آئی بھی اس میں تھی، اور واحد پہلی دفعہ یہ آج ابھی جو الزام لگاتے ہیں، یہ سوال سنیے گا ذرا، اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں. فرزانہ علی نے سوال کیا ہے، ذرا سوال پہلے سن لیں اس کے بعد آتے ہیں، کیونکہ اسی لیے پشاور کے صحافیوں کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا کہ انہوں نے سوال پوچھنا تھا. اور ذرا سوال میں آپ کو سنا دیتا ہوں جی، پہلے آپ سوال سنیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ بہت ضروری ہے یہ جو آج گفتگو کی گئی. ذرا سنیے جی. جی میرا نام فرزانہ علی ہے اور میں آج ٹی وی سے تعلق رکھتی ہوں. سر 2 چیزیں ہیں جو مجھے پوچھنی ہے. ایک تو محمود جان صاحب نے جو بات کی اسی کی میں بات کرنا چاہ رہی تھی. اور ہمارے ہاں جو بحث ہوتی ہے، تحریک انصاف کی جب حکومت تھی مرکز میں
تو فیض حمید صاحب کا نام بار بار لیا جاتا ہے کہ جناب انہی کی وجہ سے یہ جو ٹاکس کا پرابلم بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور عمران خان صاحب کو بھی بیچ میں ڈالا گیا. حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے, وہ ابھی بھی کہتے ہیں, ان کے کئی بیانات بھی چلتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف تھے اور انہوں نے خان صاحب کو منع بھی کیا کہ آپ مت کریں, لیکن مین کریکٹر جو تھا وہ فیض حمید تھا. آپ نے ابھی جو ہمیں سٹیٹسٹک دکھائے اس میں جوڈیشل سسٹم کے فلاز میں آپ نے کنوکشن ریٹس بھی ہمیں دکھائے کہ کتنے زیرو ہی تھا تقریباً. تو کنوکشن تو وہاں بھی نہیں ہو رہی نا, ڈیلے تو وہاں بھی ہے. تو یہاں بھی جوڈیشل سسٹم میں فلاز ہیں, وہاں پہ بھی ڈیلے ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے بنیادی طور پر پختونخوا کے لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں آپریشنز کے خلاف, آپ دیکھتے ہوں گے پاسونز ہوتی ہیں, مختلف پولیٹیکل فیسز بھی آپ کے سامنے آتے ہیں, وہ آپریشن کے خلاف بات کرتے ہیں یا اس کے اوپر, میں اگر خلاف لفظ استعمال نہ کروں, تنقید کرتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج میں جو لوگ مارے جاتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں, صوبائی حکومت جا کے ان کو کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو پختونخوا میں سوال یہ اٹھتا ہے تو پھر کیا وہ ٹیررسٹ تھے؟ اگر وہ ٹیررسٹ تھے تو پھر آپ ان کو کمپنسیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہمارے ہاں جو بیانیہ بن نہیں رہا, آپ کا بیانیہ انفیکٹ پھل پھول نہیں رہا, اگر میں سیدھی بات کر لوں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپریشن میں کولیٹرل ڈیمیج اور پھر طالبان سے ٹاکس کے جو بنیادی کردار ہیں وہ کہیں اور ہیں اور ان کے لیے کچھ ہو نہیں رہا. تو یہ میرے سوال ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے سنا سوال فرزان علی کا, سیدھی اس نے بات کی, اور کہ آپ سے بیانیہ بن نہیں رہا, نمبر 1. نمبر 2, افغانستان سے ٹاکس کرنی ہے تو آپ صوبائی حکومت کو موقع نہیں دیتے کسی کو بات کرنے کا, کیونکہ آپ گورنمنٹ کو موقع نہیں دے رہے کہ آپ وہ بات کریں. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ جو جنہوں نے بات کرنی ہے وہ کردار کہیں اور بیٹھے ہیں, یعنی کہ آپ خود ہیں وہ کردار. آپ کہتے ہیں کہ میں صرف بات کروں گا افغانستان کے ساتھ یا افغان حکومت کے ساتھ, نہ صوبائی حکومت کرے گی نہ مرکزی حکومت کرے گی. تو بیانیہ آپ سے نہیں بن رہا. اس کے بعد کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے, ہمارے خواتین بچے شہید ہو رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہمارے جو جوان افسر شہید ہو رہے ہیں وہ بھی کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ یہ کیسی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے کہ ہماری ایک کاروائی میں ہمارے لیفٹ کرنل صاحب چلے گئے, میجر صاحب چلے گئے, نائب صوبیدار صاحب چلے گئے اور لانس نائک چلے گئے, پوری کی پوری ٹیم ہمارے جوانوں کی شہید ہو گئی. اور یہ کہنا آسان ہے کہ ایک کرنل اور ایک میجر کا پوری ٹیم جو قیادت کر رہے تھے وہ پوری کی پوری ٹیم شہید ہو جاتی ہے, 15 ہمارے جوان اور افسر شہید ہو جاتے ہیں صرف ایک کاروائی میں. یہ کیسی کاروائی تھی اور کس نے بھیجا اور کیسے بھیجا؟ یہ جو چیز ہے یہ کوئی غیر معمولی نہیں ہے. اور پاکستان اس وقت نمبر 1 ملک بن چکا ہے شہادتوں کے اعتبار سے, جہاں سب سے زیادہ افسر جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں اور ان کا ریشو بہت زیادہ ہو چکا ہے. تو یہ ناقص حکمت عملی ہے یا ایک کوتاہی ہے, نااہلی ہے, یا کیا ہے؟ ول نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ ہمارے جوان افسر جو ہیں بیچارے, کیوں ہماری مائیں جو ہیں وہ ہر روز ہم شہیدوں کے جنازے پڑھیں؟ انہوں نے اپنا کیریئر بنانا ہے, آگے بڑھنا ہے. وہ ہونا چاہیے ان کو پاک افغان سرحد پہ, ان کو ہونا چاہیے پاک انڈیا سرحد پہ, اور ان کو ہونا چاہیے پاک ایران سرحد پہ, سرحدوں پہ جا کے وہ دشمن کا مقابلہ کریں, وہ آگے بڑھیں. تو لیکن وہ ایک ایسی لڑائی میں جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور ابھی انہوں نے بتایا کہ بھائی عمران خان صاحب نے ابھی اخبارات کی سرخیاں موجود ہیں, خبریں موجود ہیں کہ جنرل باجوہ لے کے آئے ان کے پاس کہ جناب ہم ان افغان طالبان کو, ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بسانا چاہتے ہیں. جی لڑائی بند ہو گئی تو ان کو بسانا چاہتے ہیں. تو ہمیں یہ خود بتایا گیا بریفنگز میں, کھلی بریفنگز میں بتایا گیا کہ جناب ان کو ہمیں ریہیبلیٹ کرنا ہے اور ان کو قومی دھارے میں لانا ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لا کے ان کو آباد کیا جائے. تو کس نے کہا تھا کہ 5-6 ہزار لوگوں کو آپ آباد کیوں کرنا چاہتے تھے؟ ریزن یہ ہے کہ کیا گڈ طالبان بیڈ طالبان کی اصطلاح تو آپ ہی کے ہاں ایجاد ہوئی ہے, ہم نے تو ایجاد نہیں کی. اور ان کو وہاں سے لایا گیا اور افغانستان میں رہتے, لڑائی ختم ہو گئی تھی, افغانستان میں رہتے, آرام سے
काम करते उधर, जो भी अफगान हुकूमत ने कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट कर देना था। आप लोगों ने क्यों ये जिम्मेदारी ली? इमरान खान ने वो प्लान रिजेक्ट किया और ये रिपोर्ट हो चुका है, वो प्लान रिजेक्ट किया कि हम नहीं। उस वक्त वहां की उस वक्त की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी वो प्लान रिजेक्ट किया, लेकिन ये बात नहीं मानी गई और उनको वापस ला के रख दिया गया। मुराद सईद, जिस पे आप इतने ज्यादा तपते हैं, मुराद सईद ने ओपनली ये बातें की, उनके ट्वीट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड पे कि ये काम मत करें और उनको अपनी निगरानी में यहाँ पे लाके मत बसाएं, और उनको लाके बिसा दिया गया। और अब खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस अब फिर वो है कि जो हमारे खवातीन और बच्चे भी शहीद हुए। एक वाक़े में 9 खवातीन, 6 बच्चे और साथ ही हमारे 4-5 बुजुर्ग वो शहीद हो गए तिरा में, और उसके बाद उनको मुआवजा दिया गया। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो सवाल फरजाना ने पूछा था, कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो पनाह देते हैं दहशतगर्दों को, वो जो कोलैटरल डैमेज में मारे जाते हैं, तो वो अगर पनाह देते हैं तो फिर उनको आप मुआवजा क्यों देते हैं? मुआवजा इसलिए देते हैं कि जनाब हमसे गलती हो गई और हमने एक ऑपरेशन किया, गलती हो गई और मासूम लोग मारे गए, लिहाजा ये आप मुआवजा ले लें और इसको सब्र करें। ये आपने किया। अब इन्होंने कहा जी अब रियासत सिंपल सी बात है, फौज रियासत नहीं है, आर्मी चीफ रियासत नहीं है, और आर्मी चीफ हो ये कोई भी फर्द वाहिद पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में कोई भी फर्द वाहिद रियासत नहीं, कि पूरी दुनिया में रियासत कहते हैं आपके पास जमीन हो, आपके पास आबादी हो और वहां पे आपका कंट्रोल हो, एक हुकूमत हो। और अगर हम आईने पाकिस्तान पे आ जाएं तो रियासत में पार्लिमान है, पार्लिमान अवाम की मुंतखब करदा पार्लिमान, पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, वो रियासत कहलाती है। उसके बाद उसके नीचे हुकूमत होती है, पार्लियामेंट के नीचे हुकूमत होती है जिसको एग्जेक्टिव कहते हैं, इंतजामिया कहते हैं, और आगे फिर हुकूमत के ज़ैली इदारे हैं। और हुकूमत के ज़ैली इदारों में कौन कौन है? आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, आपकी फौजी इदारे हैं, जो आपका बर्री फौज है, आपकी फिजाई है, आपकी नेवल है, बहरी फौज है, और उसके नीचे फिर आपके दिफाई इदारे हैं। वो सारे उन हुकूमती इदारों के नीचे हैं, और उसके चीफ जो हैं, चीफ एग्जेक्टिव जो हैं, वो वजीर दिफा होते हैं। हमारे यहाँ तो उसको डमी बना दिया गया है, उसको कोई पूछता ही नहीं है, तो वो डमी जो है वो वजीर दिफा हमारे यहाँ बन चुके हैं। वजीर दिफा के नीचे सेक्रेटरी डिफेंस होता है, सेक्रेटरी डिफेंस के नीचे ये सब होते हैं। आर्मी चीफ असूली तौर पे, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ, ये सेक्रेटरी डिफेंस के नीचे हैं। और लेकिन हमारे यहाँ चूंकि है ही नहीं, तो ये है रियासत। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वो है आजाद इंडिपेंडेंट अदलिया। ये 3 स्तून हैं रियासत के। रियासत ऊपर रियासत बनती है एक आबादी, एक आबादी होनी चाहिए, अवाम जिसको कहते हैं। अवाम के बगैर जमीन का टुकड़ा होना चाहिए, जमीन के टुकड़े पे अवाम होनी चाहिए, अवाम पे वहां पे इख्तियार होना चाहिए, और उसके बाद उस रियासत को ओवरऑल दुनिया तस्लीम करे कि सॉवरन स्टेट तस्लीम करे, और उसका उस इलाके में वो मुख्तदर हैसियत उसके रखती है। जैसे कि अब मौजूद हैं, अब पाकिस्तान की फिजाई हदूद जो है वो कोई नहीं क्रॉस कर सकता, कोई रियासत उसकी मर्जी के बगैर कर नहीं सकती, कोई और मुल्क नहीं कर सकता। ये अक़वाम मुत्तहिदा में उसको गारंटी है, अक़वाम मुत्तहिदा इसकी गारंटी, छोटा मुल्क हो बड़ा मुल्क हो, ये सिचुएशन है। तो इसलिए रियासत को आप गलत मलत मत करें, और हमारे जो पॉलिटिकल फिलासफर हैं उनकी रूहों को मत तड़पाएं, क्योंकि एक रियासत तयशुदा है। तो इसलिए आप रियासत नहीं हैं, आप हुकूमत का एक ज़ैली इदारा हैं, और इसीलिए आपको आर्टिकल 245 के तहत जब हुकूमत चाहती है आपको बुलाती है, और बुला के आप सिविल इंतजामिया के अंडर काम करते हैं। ये आईनी और कानूनी पोजीशन है, सिविल इंतजामिया के अंडर रह के आपने काम करना है। आप डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के अंडर होते हैं, आप ऊपर नहीं होते उस वक्त। इसलिए ये जो मसला है इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूँ आप इंजीनियर हैं तो आप इसके लिए रियासत और सियासत में ना ही उलझें तो ज्यादा बेहतर है। अगला सुनते हैं जी सवाल, और उसके बाद फिर आपको जवाब देते हैं। आज कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? कहां से आवाज आ रही? बताएं कौन कह रहा है कि ऑपरेशन ना करें, बातचीत करें? कौन कह रहा है? हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें?
جو یہ کہہ رہا ہے, جو آپ دوسری بات کی کہ میں اس حکومت کو, اپنی اس صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. سو اٹ از فار ایوری ون ٹو سی کہ آج سے 5 سال پہلے, آج سے 6 سال پہلے, 7 سال پہلے, 8 سال پہلے, 2 سال پہلے, 3 سال پہلے, کسی ٹائم فریم میں چل جائیں, ہو از دیٹ پرسن ہو پچز دیٹ پولیٹیکل تھاٹ جو یہ کہتی ہے کہ خارجیوں سے, دہشت گردوں سے بات چیت کرنی چاہیے. اس وقت وہ ریاست کے ذمہ دار تھے, آج وہ ریاست میں نہیں ہے, حصہ نہیں ہے ریاست کا, تو آج بھی مجھے کہہ رہے. تو اٹس ایبسولوٹلی کلیئر کہ یہ جو بیانیہ ہے جس کے اوپر یہ چلانا, لوگوں کو کنفیوز کرنا کہ اس مسئلے کا حل کاؤنٹر ٹیررزم میں نہیں ہے. تو سوال ہے کہ ابھی میرے پاس وہ ساری اخبارات کی خبریں موجود ہیں. باقاعدہ طور پہ اس وقت شہباز شریف صاحب نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے اور ان سے گارنٹی کی کہ آپ نے پنجاب میں کارروائی نہیں کرنی. یہ صرف صوبے کی حد تک. ٹی ٹی پی, کالعدم ٹی ٹی پی سے شہباز شریف اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے مذاکرات کیے کہ آپ نے ادھر نہیں آنا اور ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. خیبر پختونخوا میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت پورا کارروائی ہوئی. خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں ہوئی, سندھ میں ہوئی. واحد صوبہ تھا پنجاب جہاں پہ مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی, شریف خاندان کی, اور انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہونے دیا پنجاب میں. یہ ہے مثال. آج تک ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی پنجاب کی نیشنل ایکشن پلان کے تحت, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ساڈی گل ہو گئی ہے, سانو وہ کچھ نہیں کہیں گے, لہذا تسی خیبر پختونخوا اور لڑائی ادھر ہی لڑو, ہماری طرف نہ آئے. یہ ان کا تھا. اور شہباز شریف صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی, یہ ان کی پالیسی تھی. لیکن چونکہ آپ ان کے اتحادی ہیں اس لیے آپ ان کی بات نہیں کریں گے. آپ نے ان کو ری انسٹال کیا ہے اس لیے آپ ان کی بات نہیں کریں گے. آپ اس کی بات کریں گے جو جیل میں بیٹھا ہے, جس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, قیدی صاحب کو, اس کی بات کریں گے آپ, کیونکہ وہ آسان ہدف ہے آپ کا. لیکن وہ آسان ہدف نہیں ہے. اگلی سنیں جی. الزام عائد کی جا رہی ہے اور مختلف جگہوں سے یہ خبریں, یہ بات ہو گئی ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ سوال یہ کیا گیا کہ افغانستان پہ آپ نے حملہ کیا یا نہیں کیا. کل حملہ کیا گیا, کابل میں حملہ کیا گیا, سوال پوچھا گیا, آپ نے جواب نہیں دیا. تو بھئی اگر حملہ کیا ہے تو بتائیں کہ ہم نے حملہ کیا ہے, کیونکہ جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ کتنی کیسی حماقت والی بات ہے کہ یہ آپ ہی ہیں. اسی لیے اب اگلی بات ہے, اسی لیے عمران خان صاحب جب ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کرنے کا, جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ میں ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کر رہا ہوں, اور آئی ایس پی آر سے ٹویٹ کروا دی کہ جناب جنرل صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل کر دیا ہے اور جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کر دیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ تو اتھارٹی ہے پرائم منسٹر کی, خواہ وہ اے ہو, بی ہو, سی ہو. تو ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کیا, اناؤنس تو آئی ایس پی آر نے کیا, اور وہیں سے پریس ریلیز شروع ہوا. اور جب عمران خان صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ ابھی نہ کریں, نومبر تک رک جائیں اور یہ کام مت کریں, اور اس کے بعد یہ جو پروسیس کمپلیٹ ہو جائے افغانستان والا, اس کے بعد کر لینا, تو آپ نے کہا کہ نہیں, اس کی ریزن یہ تھی کہ رجیم چینج آپریشن کرنا تھا. مسئلہ افغانستان نہیں تھا, افغانستان کا پرائورٹی امن پرائورٹی نہیں تھی. اور اس وقت میں جب کہ ساری انگیجمنٹس ان کے ساتھ تھیں, خصوصی ایلچی جو ہیں زلمے خلیل زاد, امریکہ کے خصوصی ایلچی, ان کی آپ کے ساتھ میٹنگز چل رہی تھیں. آپ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے. یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی آپ تھے, جنرل عاصم منیر صاحب. آپ کے پاس زلمے خلیل زاد آتے ہیں, آپ کی ملاقات ہوتی ہے, پھر سخت گفتگو ہو جاتی ہے اور تلخی ہو جاتی ہے. اگلے دن عمران خان سے ان کی ملاقات ہے پرائم منسٹر سے, وہ ملاقات منسوخ کروا دی جاتی ہے. زلمے خلیل زاد بات کرتے ہیں واشنگٹن, اپنی اتھارٹیز کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ملاقات ریسٹور ہوتی ہے. اور پھر زلمے خلیل زاد جاتے ہیں اور جا کے اگلے دن بتاتے ہیں جنرل باجوہ کو کہ آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, اور پھر وہ پرائم منسٹر عمران خان کو بھی بتاتے ہیں. اور یہاں سے وہ سلسلہ جو ہے جنرل باجوہ پھر زلمے کو ایشورنس دیتے ہیں, اور واشنگٹن کو بھی, کہ میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں, اس کے بعد پھر جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی آتے ہیں. پھر افغانستان کے معاملہ کا جو ہے یہ ٹرانزیکشن پیریڈ جو اس کو پورا کیا جاتا ہے.
اینڈ بیچ میں اس وقت پھر آپ جنرل ندیم انجم کو لے کے آتے ہیں اور ان کو لا کے انسٹال کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ، کیونکہ رجیم چینج آپریشن جلدی جلدی کرنا تھا. اور ادھر آپ نے کہانی سنائی کہ ہو اگر یہ رہ گئے تو یہ بالکل تباہی کر دیں گے. وہ کہانی بھی آپ ہی نے سنائی تھی کہ جناب یہ آ گئے تو جنرل فیض حمید ڈی جی آرمی چیف بن جائیں گے اور پھر 100 عدالتیں بن جائیں گی اور پھر یہ ہو جائے گا. یہ کہانی بھی آپ نے سنائی نواز شریف اینڈ کمپنی کو، کسی اور نے نہیں سنائی. اور اگر اس وقت آپ ذرا تھوڑا سا صبر کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ کافی کچھ اچھا ہو جانا تھا، لیکن نہیں. تو یہ کہانی تو کھیل تو ادھر ہی کھیلا جا رہا تھا. اس میں بیچارے پرائم منسٹر ہاؤس کا کیا لینا دینا اور کیا کسی نے کرنا تھا. تو لہٰذا یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں، ریکارڈ پہ ہیں یہ ساری باتیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں. تو چیزیں وہ کہتے ہیں کہ غصہ کہیں کا نکال کہیں رہے ہیں اور لڑائی کہیں کی کسی اور سے لڑ رہے ہیں.